سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 News HD۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پی آئی اے طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے پی آئی اے کے فرسٹ آفیسر عثمان اعظم کی نماز جنازہ لاہور کے علاقے صدر چوک میں ادا کر دی گئی۔ شہید ایئر ہوسٹس آمنہ عرفان کی نماز جنازہ جہانگیر پارک جنرل ہسپتال، جبکہ شہید فلائٹ اسٹیورڈ عبدالقیوم کی نماز جنازہ سبزہ زار میں ادا کی گئی۔ عبدالقیوم کی نماز جنازہ کے بلاک گراؤنڈ سبزہ زار میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل محلہ سمیت قریبی عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔ عبدالقیوم کے ساتھ کام کرنے والے پی آئی اے کے ملازمین سانے پر غم زدہ نظر آئے۔ بہت اچھا کلیگ تھا، ہر ایک کی ہیلپ کرتا تھا، ویلفیئر میں، سب چیزوں میں بہت ہی اچھا ہمارا وہ کلیگ تھا۔ وہ بہت نیک انسان تھا، اور یہ وہی نہیں اتفاق کہہ لیں کہ اس جہاز میں جتنا عملہ تھا وہ بہت کریکٹرفل تھا۔ سانحہ تو بہت بڑا ہے، ہمارا دل آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے، اور جو قیوم تو بہت بہترین انسان، اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ، اور پیارے دن اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ شہید عثمان اعظم کی نماز جنازہ صدر چوک پر واقع جامعہ منظور الاسلامیہ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پی آئی اے عملے کے اراکین سمیت رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید کے لواحقین کا کہنا تھا کہ فرسٹ آفیسر عثمان اعظم بہت بہادر اور ایماندار انسان تھے، اپنے بیمار والد کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ سب سے عزت و تکریم سے پیش آتے تھے۔ وہ بیچارہ 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد گزار تھا، ہر وقت نماز، تبلیغ، تسبیح، اور اسے کوئی کام نہیں تھا۔ سب سے اچھی بات یہ تبلیغ سے ریلیٹڈ تھے، اور 5 وقت نماز، محلے میں بھی سب ان سے اچھی بات ہی سیکھتے تھے۔ شہید ایئر ہوسٹس کا جسد خاکی ان کے گھر جہانگیر پارک پہنچا تو جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ آمنہ عرفان شہید کی نماز جنازہ عشاء کے بعد ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ پی آئی اے کا سٹاف، دیگر ایئر ہوسٹسز بھی آمنہ عرفان شہید کو آخری سلام پیش کرنے ان کے گھر پہنچی۔ آمنہ عرفان کی کچھ سال قبل شادی ہوئی تھی، ان کا 1.5 سال کا بیٹا بھی ہے۔ والد اور خامن دونوں غم سے نڈھال تھے۔ بیٹے تھا میرا، وہ میرے گھر کا چراغ تھا، وہ میرا دائنا ہاتھ تھا، ہمیشہ کہتی بابا میں آپ کے ساتھ ہوں، بس آج وہ نہیں ہے۔ وہ ایک بہت ہی لائق خاتون تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، اور اس نے اپنے قومی فریضہ دیتے ہوئے اس نے اپنی جان جو ہے وہ شہادت فرمائی ہے۔ طیارہ حادثہ کے تمام شہداء کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی خبر ہے، مسجد نبوی کو آج سے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ مسجد میں دوبارہ باجماعت نماز کی ادائیگی ہوگی۔ سعودی میڈیا کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 31 مئی سے عام نمازیوں کے داخلے کی اجازت ہوگی، اور خادمین الحرمین شریفین نے اس فیصلے کی منظوری بھی دے دی۔ سعودی حکام کے مطابق احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام نمازیوں کے لیے کھولنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 40% نمازیوں کو ابتدائی دنوں میں داخلے کی اجازت ہوگی، اور حکام کی جانب سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھلے فرش پر نماز ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزارت مذہبی امور نے بزرگ شہریوں، بیمار افراد اور 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو گھروں میں ہی نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر سعودی حکومت نے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کرتے ہوئے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام مساجد میں باجماعت نمازوں کی ادائیگی اور نمازیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اب سعودی حکومت نے 31 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے ساتھ دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ سعودی حکومت نے ملک بھر کے 90,000 مساجد میں جراثیم کش اسپرے بھی کروائے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دنیا کی پہلی نجی کمپنی اسپیس ایکس کا انسان بردار خلائی مشن کچھ ہی دیر میں روانہ ہوگا۔ ڈریگن کیپسول میں 2 خلاباز سوار ہیں۔ امریکی سرزمین سے 10 سال بعد ناسا کے خلاباز انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن روانہ ہوں گے۔ Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. T plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go! Falcon power telemetry nominal. M1D throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Reports say all systems are go. Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. M1D throttle up. We're throttling back up to full power as we're through max Q. Copy, 1 Bravo. And we heard that 1 Bravo call out. That's just the second abort zone that they're in. They'll continue to be on this until the first stage has done its job and they switch over to the second. At this point, Bob and Doug pulling about 2.3 Gs, 2.3 times the Earth's gravity, already moving at over 1,500 miles per hour. We've heard the call out for MVAC engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at about 2:44 into flight. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the 9 first stage engines, stage separation, and then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. Coming up in about 20 seconds. M1D throttle down. We heard we're throttling down the Merlin engines on the first stage. And we have MECO. MECO. 2 Alpha. Falcon stage separation confirmed. Copy, 2 Alpha. MVAC ignition. All right, we have stage separation confirmed. The first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that single Merlin 1D vacuum engine has ignited and is now carrying Bob and Doug into orbit. So they're going to continue under the power of this second stage. Stage 2 propulsion is nominal. Which will cut off at SECO, or second engine cut off at about 8 minutes and 44 seconds into today's flight. So a little over 5 minutes to go still on this second stage. You heard the call out to Alpha, so they're now in the longest abort zone that carries them all the way from about North Carolina up the eastern seaboard, almost to Canada. Things looking good though, getting good call outs, nominal propulsion on that second stage. Bob and Doug continuing to make their way into orbit. Dragon SpaceX nominal trajectory. Acquisition of signal in Bermuda. SpaceX Dragon nominal trajectory. All right, here in nominal trajectory, so Dragon pointed in the right direction, continuing to make their flight uphill. Heard acquisition of signal Bermuda. That's one of the other ground stations that they're using to get telemetry and data back from this spacecraft. Stage 2 propulsion is still nominal. A little over 4 minutes, 40 seconds into the flight. Bob and Doug flying at more than 5,600 miles Dragon per hour. SpaceX nominal trajectory. Already almost 200 miles downrange from the Kennedy Space Center. Nominal trajectory continuing.
And while they continue uphill, looks like we are getting a view of the first stage as well. Yep, on your right screen, you can see that first stage with the grid fins deployed. It's making its way back to attempt to land on our drone ship, Of Course I Still Love You Today. And we're just about a couple minutes away from the entry burn, and that's where 3 of the 9 Merlin engines do ignite to help slow the vehicle down as it re-enters back into the Earth's atmosphere. And then after the entry burn will be the landing burn, which is just a single engine Dragon burn. SpaceX nominal trajectory. And you heard Nominal starting chill for entry burn. मुल्तान से तहरीक इंसाफ के एमएनए मलिक आमिर डोगर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। आमिर डोगर ने टेस्ट मुस्बत आने पर आइसोलेशन इख्तियार कर ली है। उधर सिंध असम्बली के मजीद 2 अरकान कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। अली खुर्शीदी और नूर अहमद भरगड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के एमएनए मलिक आमिर डोगर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। आमिर डोगर ने टेस्ट मुस्बत आने पर आइसोलेशन इख्तियार कर ली है, जबकि सिंध असम्बली के मजीद 2 अरकान कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान 6 माह बाद लंदन से वतन वापस रवाना हो गई हैं। मरियम नवाज की साहबजादी भी उनके हमरा हैं। डॉक्टर अदनान PIA की परवाज़ PK788 के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचेंगे। रवानगी से पहले सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में डॉक्टर अदनान ने कहा कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान से वापस लंदन आएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान 6 माह बाद लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लंदन में चाय पीते तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लीगी कायद के चाहने वालों ने ट्विटर पर अपने पैगामात के अंबार लगा दिए। ट्विटर पर मियां नवाज शरीफ का दिलों पर राज टॉप ट्रेंड बन गया। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की चाय पीते तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जिसके बाद दिलचस्प तबसरों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। ट्विटर पर नवाज शरीफ रूल्स दिहाट का टॉप ट्रेंड बन गया। कई घंटे टॉप ट्रेंड रहने वाले हैशटैग नवाज शरीफ का दिलों पर राज में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के चाहने वालों ने खूब पैगाम दिए और अपने कायद से मोहब्बत का इजहार किया। हमजा रिजवान नामी सारिफ ने लिखा, कायद की अच्छी सेहत देकर हौसले दोबारा बुलंद हो गए। महविश नामी सारिफ ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मज़ाहमत की सियासत अपनाकर मुश्किल रास्ता चुन लिया। ट्विटर पर बेशुमार पैगामात मौसूल होने के बाद मरियम नवाज ने सपोर्टर्स को जवाब दिया और कहा, ओ शेरो बस कर दो, बख्श दो बेचारों को, अब तो मैं रीट्वीट करते करते भी थक गई हूँ। साथ ही उन्होंने मुखालिफिन पर तंज करते हुए पूछा कि अब करोगे, बाज तो नहीं आ सकते क्योंकि तुम लोग खसलत से मजबूर हो, मगर अब 10 बार सोचोगे जरूर। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, असद उमर और उस्मान बुज़दार को चीनी बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं कि कमीशन रिपोर्ट में असल मुजरिमों को छुपाया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने पेशगोई की है कि चीनी की वजह से हुकूमत जाती नजर आ रही है। शहजाद अकबर पर तनकीद करते हुए कहा कि हर रोज किराए का आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने चीनी की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुज़दार और असद उमर को करार दे दिया। कहा कि एक्सपोर्ट से पहले चीनी की कीमत 55 रुपए 47 पैसे फी किलो थी। कमीशन बनने के बाद चीनी की कीमत में 20% इजाफा हुआ। हुकूमत आज भी शुगर माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। 347 सफ़े की रिपोर्ट शाया की, आप ये रिपोर्ट पढ़ लें, आपको ये मालूम नहीं होगा कि हकायक क्या हैं, चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। इस डाके के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुज़दार, हफीज शेख और असद उमर हैं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चीनी कमीशन ने रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन किया, ना ही हकायक बताए। चीनी बरामद करने का फैसला वफाकी काबीना का था। शुगर माफिया काबीना और PTI के अंदर मौजूद है। असल मुजरमों को छुपाया गया। डाका अब भी जारी है। अवाम आज भी 90 रुपए की चीनी खरीद रहे हैं। डाका जारी है। जब से कमीशन बना है उस वक़्त से भी चीनी की कीमत में 20% का इजाफा हो चुका है। तो अब कमीशन को, यानी ये हुकूमत जो है कमीशन से भी नहीं घबराती। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि 20 माह तक चीनी की कीमतों में इजाफा होता रहा, लेकिन हुकूमत ने मॉनिटर नहीं किया। चीनी की बरामद नून लीग के दौर में भी हुई, लेकिन कीमतें कंट्रोल रखी गईं।
معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے سبسڈی کی نہیں ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو ملک میں چینی کا وافر سٹاک موجود تھا اور عالمی منڈی میں بھی قیمت زیادہ تھی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شہزاد اکبر نے کہا کہ یہ رپورٹ شاہد خاقان عباسی کے اوپر چارج شیٹ ہے۔ چیز شاہد خاقان عباسی صاحب قوم کو نہیں بتاتے، وہ اس کمیشن کی رپورٹ کے ٹی او آرز کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ چارج شیٹ ہے۔ یہ کمیشن ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے کیونکہ جو ایکسپورٹ کی ہماری حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی، عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، عمران خان صاحب نے کسی بھی سبسڈی کی اجازت نہیں دی، صرف ایکسپورٹ کی اجازت دی، وہ بھی ای سی سی نے دی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے۔ اور اس میں کمیشن کا یہ نتیجہ آیا ہے کہ اس وقت ملک میں وافر چینی تھی اور جتنی ایکسپورٹ کی اجازت دی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کے فیصلوں کے اوپر جو وہ چیزیں کرتے ہیں وہ چارج شیٹ ہے۔ اس کا حوالہ میں یہاں دوبارہ دینا چاہوں گا کیونکہ یہ جو چارج شیٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر، اس کا جواب بہرحال انہیں دینا پڑے گا۔ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کے بیان پر مریم اورنگزیب کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کرائے کے ترجمان کے سرکس اور کاغذ لہرانے سے عمران اور بزدار صاحب کی چوری نہیں چھپ سکتی۔ شاہد خاقان عباسی کے سوالات کے جواب کے بجائے آئیں بائیں شائیں اور سرکس لگایا گیا۔ مسلم لیگ نون یا شاہد خاقان عباسی نے کوئی خلاف قانون کام کیا ہے تو سرکس نہیں کارروائی کریں۔ مسلم لیگ نے 5 برسوں میں چینی کی قیمت 1 پیسہ نہیں بڑھنے دی۔ نامعلوم ترجمان کب تک جھوٹ بولیں گے، کب تک الزامات لگائیں گے، کب ثبوت پیش کریں گے اور کب کارروائی کریں گے۔ حکومت کے مطابق کاشتکاروں کے مفاد کے لیے شوگر ملز کو چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن سبسڈی کی منظوری وزیر اعظم نے نہیں دی۔ تاہم شوگر انکوائری رپورٹ سے منسلک دستاویزات کی کہانی کچھ مختلف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی پر سبسڈی دی یا نہیں؟ چینی اسکینڈل سے متعلق حکومتی بیانات اور رپورٹ میں فرق سامنے آ گیا۔ حکومت نے ابتدائی طور پر صرف ان شوگر ملز کو چینی برآمد کرنے کی اجازت دی تھی جو 15 نومبر تک مکمل گنجائش کے مطابق کرشنگ شروع کریں گی، لیکن انکوائری رپورٹ کے ساتھ منسلک دستاویزات کے مطابق حکومت نے مقررہ تاریخ پر کرشنگ شروع کرنے والی ملز کو بھی نہ صرف چینی برآمد کرنے بلکہ صوبائی حکومتوں کو ملز کو سبسڈی دینے کی اجازت بھی دے دی۔ کامرس ڈویژن کے سیکرٹری کی طرف سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کرنے کے لیے 3 دسمبر کو ایک سمری جاری کی گئی ہے، جس میں مشیر تجارت نے دوسری تجاویز کے ساتھ یہ تجویز بھی دی تھی کہ چینی کی برآمد کے سلسلے میں 15 نومبر تک کرشنگ شروع کرنے کی شرط ختم کر دی جائے اور سبسڈی کا فیصلہ ہونے کی صورت میں کابینہ کے سبسڈی نہ دینے کے پہلے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ دستاویزات کے مطابق وزیر اعظم نے بھی سمری کو دیکھ کر اس کو اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پیش کرنے کی منظوری دی۔ سمری کی بنیاد پر ہی 4 دسمبر کو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چینی کی برآمد کے سلسلے میں 15 نومبر تک کرشنگ شروع کرنے کی شرط ختم کر دی اور سبسڈی صوبائی معاملہ قرار دے کر صوبوں کو کہا کہ وہ مناسب سمجھے تو شوگر ملز کو سبسڈی دے سکتے ہیں۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے شہزاد اکبر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں ایکسپورٹ کی اجازت دینا اور سبسڈی ایک ہی بات ہے۔ ای سی سی کا فیصلہ بنیادی طور پر غلط تھا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ تھی کہ اب یہ چینی کے اسکینڈل کو یہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں رپورٹ کو۔ بنیادی بات یہ تھی کہ ای سی سی کا فیصلہ تھا، وہ فیصلہ غلط تھا، یہ تو سب واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا، ان کے اپنے گزرا بھی کہہ چکے ہیں۔ تو اب یہ بات کرنا کہ جب ایکسپورٹ کی اجازت اگر غلط تھی اور اس وقت وافر اقدام موجود تھا تو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس کی اجازت کیوں دے دی، جس کی سربراہی آپ کو پتا ہے کہ کون کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے برآمد کی اجازت دی اور آپ کا یہ انپرنسپل موجود ہے کہ سبسڈی برآمد پہ دی جائے گی تو آٹومیٹک ہو گئی، مگر میرا سوال کچھ اور ہے۔ ایک بڑی طویل اور ضخیم رپورٹ ہے، تو جو کچھ اس میں ہے کیا وہ کافی نہیں ہے کہ ان کو اس میں اضافے کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وہ یہ کیوں اضافہ کر رہے ہیں، جو کچھ رپورٹ میں ہے وہ سب کچھ ہے۔ مگر آپ نے ابھی بات کی شاہد خاقان عباسی کی، تو میں آپ کو ایک جملے میں اگر یہ بتا دوں کہ ٹرم آف ریفرنس جو تھا کمیشن کا وہ تو یہ تھا نا کہ یہ جو بحران آیا ہے وہ آپ اس کی رپورٹ دیں، تو یہ تو ان کا اختیار تھا ہی نہیں کہ وہ اس سے بازی کی میں جائیں، لا کے ساری چیز کو متنازع کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو اور قوم ان جھگڑوں میں پھنس کے رہ جائے کہ سبسڈی کس نے دی، یہ کس نے دیا، شاہد خاقان عباسی نے کیا کیا، نواز شریف نے کیا کیا۔
اور رات گئی بات گئی، حکومت نے آٹا بحران پر ہٹائے گئے سینئر بیوروکریٹ کو دوبارہ تعینات کر دیا۔ کابینہ نے سابق سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہاشم پوپلزئی کو ایم ڈی پیپرا تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے انہیں رپورٹ سامنے آنے پر عہدے سے ہٹایا تھا۔ آٹا بحران پر حکومت نے اپنے ہی اٹھائے گئے اقدامات کی نفی کر دی۔ پہلے سیکرٹری فوڈ کو ذمہ دار ٹھہرایا، عہدے سے ہٹایا، لیکن اب نئے عہدے پر تعینات کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سابق سیکرٹری فوڈ ہاشم پوپلزئی کو 3 سال کے لیے ایم ڈی پیپرا تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ہاشم پوپلزئی کو تعینات کرنے کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی گئی۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی۔ سابق سیکرٹری فوڈ ہاشم پوپلزئی آئندہ برس ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ انہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی 3 سال کے لیے ایم ڈی پیپرا لگا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے آٹا بحران پر تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد فوری اقدامات کیے تھے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے سیکرٹری فوڈ ہاشم پوپلزئی کو ذمہ دار قرار دے کر فوری ہٹانے کی سفارش کی تھی، جس کے بعد وزیر اعظم نے گزشتہ ماہ ہاشم پوپلزئی کو سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکورٹی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے خسرو بختیار سے بھی وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکورٹی کا قلمدان واپس لیا تھا۔ وزیر اعظم نے خسرو بختیار کو وفاقی وزیر اقتصادی امور تعینات کر دیا تھا۔ ایکسپو دبئی 2020 ایک سال کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پروگرام کے مطابق اب یہ نمائش ایکسپو دبئی ہی کے نام سے اکتوبر 2021 میں ہوگی۔ التوا کا فیصلہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ایکسپو دبئی 2020 ایک سال کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پروگرام کے مطابق اب یہ نمائش ایکسپو دبئی کے ہی نام سے اکتوبر 2021 میں ہوگی۔ التوا کا فیصلہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ملک بھر میں بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے مطابق 59 متاثرہ اضلاع میں محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور پاک فوج کی 1100 سے زائد مشترکہ ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ اب تک 2,31,271 مربع کلومیٹر رقبے پر سروے کیا جا چکا ہے، جبکہ 4,870 مربع کلومیٹر رقبے پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ملک بھر میں بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اب تک 59 متاثرہ اضلاع میں محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور پاک فوج کی 1100 سے زائد مشترکہ ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں اور 2,31,271 مربع کلومیٹر رقبے پر سروے کیا جا چکا ہے۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔